صورت اعراف کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے آخری رسول تشریف لا چکے ہیں، قرآن پاک کی روشنی چار دانگے عالم میں پھیل چکی ہے اور حق جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے، تو پھر حال ینظرون، یہ کفار مکہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن پاک ماننے کے لیے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا تأویلہ، کہ قرآن پاک کا بیان کردہ انجام آ جائے، اور قرآن پاک کا بیان کردہ انجام جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو ماننے کے لیے یہ کفار مکہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، تو جب قیامت آئے گی تو پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ ماننا تو دنیا میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حال ینظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ قرآن پاک کا بیان کردہ یا قرآن پاک کی دی ہوئی دھمکی کا انجام جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یاتی تأویلہ، کہ جب قرآن پاک کا بیان کردہ انجام یا دی ہوئی دھمکی کا انجام جب آ جائے گا، یعنی قیامت جب آ جائے گی، یقول الذین، تو یہی لوگ اس وقت کہہ اٹھیں گے، کفار مکہ اس وقت بول پڑیں گے، نسوہ من قبل، جو دنیا کے اندر بھولے ہوئے تھے اس سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے جو کچھ بھولے ہوئے تھے وہ بول پڑیں گے قیامت کے دن، اور بولیں گے کیا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل کئی رسول، کئی مرسلین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا پیغام لے کر دنیا کے اندر آئے تھے، تو ہم نے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ ان کی ہم نے تکذیب کر دی تھی۔ تو یہ بات قیامت کے دن وہ کہہ اٹھیں گے کہ ہم ہی جھوٹے تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، حقیقت میں ہم ہی جھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اور جو پیغام لائے تھے وہ بھی سچا تھا، جس کی طرف سے لائے تھے وہ خدا بھی سچا تھا۔ لیکن قیامت والے دن ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ توبہ کا دروازہ دنیا کے اندر کھلا ہے، ایمان لانے کا موقع دنیا کے اندر ہے، تو قیامت والے دن پچھتایا تو پھر کیا پچھتایا؟ تو پھر دوسری بات اس وقت یہ کہیں گے فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، تو کیا ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ لیکن اس وقت ان کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، نہ نبیوں میں ان کی کوئی شفاعت کرے گا، نہ ولیوں میں ان کی کوئی شفاعت کرے گا، جبکہ مسلمانوں کی شفاعت اللہ کے نبی بھی کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول بھی کر رہے ہوں گے، اور مسلمانوں کی شفاعت صحابہ اکرام بھی کر رہے ہوں گے، شہداء بھی کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، علماء، صلحاء، اولیاء بھی مسلمانوں کی گناہ گاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ ماہ رمضان المبارک روزہ داروں کی شفاعت کر رہا ہوگا، قرآن پاک قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی شفاعت کر رہا ہوگا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے وہ بھی شفاعت کر رہا ہوگا، خانہ کعبہ حج کرنے والوں کا، خانہ کعبہ حج کرنے والوں کی اور طواف کعبہ کرنے والوں کی شفاعت کر رہا ہوگا، حجر اسود کو چومنے والوں کی شفاعت کر رہا ہوگا، اور جو بچہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے یا دنیا میں آ کر اپنی ماں کی گود میں دودھ پینے کے زمانے میں فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنے والدین کی شفاعت کر رہا ہوگا۔ جب یہ سارے شفاعت کر رہے ہوں گے،
حجر اسود کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا مقناطیس ہے کہ جو گناہوں کو چوس لیتا ہے. جس طرح یہ لوہا جو ہے وہ لوہے کو مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو پکڑ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اسی طرح جب ہم جیسا کوئی گناہ گار خانہ کعبے کا طواف کرتا ہوا جب حجر اسود کو چومتا ہے، چونکہ حجر اسود کو چومنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو طواف کعبہ کرتے ہوئے 7 چکر جب پورے ہوئے تو حجر اسود کو چوما اور ساتھ خطاب فرمایا کہ اے حجر اسود میں تجھے چوم رہا ہوں، اور اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو ایک پتھر ہے، اگرچہ میں تجھے چوم رہا ہوں پھر بھی تو ایک پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. اگر میرے آقا تجھے نہ چومتے تو میں تجھے نہ چومتا، میں تجھے صرف اور صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے. اور طواف کعبہ کرتے ہوئے اگر بھیڑ ہو، زیادہ رش ہو، حجر اسود تک پہنچنا ناممکن ہو، تو پھر اس کے متبادل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دور سے کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف ایسے اشارہ کر کے تم اپنے ہاتھوں کو چوم لو گے تو پھر بھی تمہیں حجر اسود کو چومنے کا ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اس کو 2 آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، خدا تعالیٰ اس کو 2 کان عطا فرمائے گا، اس کو زبان عطا فرمائے گا، اور یہ حجر اسود اپنے چومنے والوں کو قیامت کے دن پہچانے گا، دیکھ کر پہچانے گا کہ مجھے کس کس نے چوما ہے. تو اپنے چومنے والوں کو دیکھے گا اور پہچان لے گا، جس نے اس کو چوما ہوگا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا. تو جب قیامت کے دن کفار مکہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تو ایسی ایسی چیزیں بھی شفاعت کر رہی ہیں کہ جو دنیا کے اندر بولتی نہیں تھیں، جن کی دنیا کے اندر آنکھیں بھی نہیں تھیں، زبان بھی نہیں تھی، کان بھی نہیں تھے، جسم کے اعضاء بھی نہیں تھے، آج پتھر جیسے اور کعبے کی دیواریں جیسی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی شفاعت کر رہی ہیں. تو اس وقت پھر کفار مکہ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، ہے کوئی ہمارے لیے بھی شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ جو ہماری شفاعت کریں تو ہم بھی جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن اس وقت ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہیں گے کفار مکہ کہ ہاں دنیا کے اندر جو اللہ کے رسول تشریف لائے تھے وہ بالکل حق تھے، بالکل سچ تھے، ہم ہی جھوٹے تھے. اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہے. اور تیسری بات کفار مکہ قیامت والے دن یہ کہیں گے او نردو، یا ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے. تو دوبارہ دنیا کے اندر کیسے بھیجا جائے گا؟ کلو من علیہا فان، جبکہ ساری کی ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، دنیا تو ہوگی نہیں. تو پھر یہ کفار مکہ واپس کہاں آئیں گے؟ وہاں تو بس محشر کا میدان ہوگا، 1.25 میل کے اوپر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، افراتفری کا ماحول ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. تو واپس دنیا کے اندر کیسے پھر انہوں نے آنا ہے؟ دنیا تو ہوگی نہیں. لیکن وہ تیسری بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے او نردو، یا ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لٹا دیا جائے. تو جب دوبارہ دنیا کے اندر اگر ہمیں لٹا دیا جائے گا فنا مالا غیر الذی کننا نعمل، پھر ہم وہ عمل کریں گے کہ جو اس سے پہلے ہم عمل نہیں کرتے تھے، اور جو نہیں کرتے تھے وہ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کی توحید پر، رسولوں کی رسالت پر، قرآن پاک کے اوپر ایمان ہم نے نہیں لایا تھا، تو ہم
قرآن پاک پر ایمان بھی لائیں گے، اللہ کی توحید کو بھی مانیں گے، نبیوں کی نبوت کو بھی مانیں گے، رسولوں کی رسالت کو بھی مانیں گے، اور جو ہم عمل کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ وہ کیا نہیں کریں گے؟ ہم کفر نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام نہیں لائے تھے، ہم اسلام لائیں گے، کفر کرتے تھے تو ہم کفر نہیں کریں گے۔ ہم دنیا کے اندر جا کر وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان چار باتوں کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ قد خاسروا انفسہم، اللہ فرماتا ہے تحقیق انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا ہے، نقصان میں ڈالا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی نقصان میں رہے، قبر کے اندر بھی نقصان میں رہے، اب حشر کے اندر بھی نقصان میں ہی ہے۔ نقصان کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل نہیں کیے جائیں گے، یہ کفار مکہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو قیامت کے دن وہ سب کچھ بھول جائے گا، ما کانوا یفترون، جو اپنے پاس سے وہ باتیں گڑا کیا کرتے تھے، وہ ساری باتیں قیامت کے دن ان کو بھول جائیں گی۔ ان ربکم اللہ، اے کفار مکہ، اللہ تمہارا رب ہے، یہ بت تمہارے رب نہیں ہیں، یہ لات عزا منات حبل جھوٹے خدا تمہارے رب نہیں ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ، اللہ تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور جس نے تمہیں پالا بھی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے۔ بغیر مٹیریل کے آسمان خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آسمان کو تم دیکھو آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، دائیں یا بائیں تم دیکھو، کوئی اس کو سپورٹ نہیں، کوئی اس کے پلر نہیں، کوئی اس کے تھم نہیں، بغیر سپورٹ کے، بغیر دیواروں کے، بغیر پلروں کے، بغیر تھموں کے آسمان کھڑا تھا، کھڑا ہے اور قیامت تک کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی ستۃ ایام، میں نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ آسمانوں کو، آسمان 7 ہیں، زمین 1 ہے، ان کو میں نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ 6 دنوں کے اندر زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر خدا تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق عرش کے اوپر استوا فرمایا، پھر خدا تعالیٰ اپنی شان کے لائق عرش کے اوپر متمکن ہوا۔ خدا تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کھڑا ہونے سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق عرش الہی کے اوپر متمکن ہوا۔ یغشی اللیل النہار، پھر وہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے۔ رات جو ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، دن جو ہے وہ رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب رات آ جاتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، جب دن چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ یطلبہ حثیثا، تو دن جو ہے وہ رات کو بڑی جلدی سے اس کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی رات پڑتے ہی دن جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ والشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی پیدا کیا، والقمر، اور چاند کو بھی پیدا کیا، والنجوم، اور اللہ تعالیٰ نے تاروں کو بھی پیدا کیا۔ سورج اور چاند اور تاروں کو پیدا کیا، مسخرات بامرہ، اور یہ سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق، خبردار یہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، سب کچھ پیدا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ والامر، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ بڑا برکت والا ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔